بلندائے تلوار رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ایک مرتبہ سورہ رحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ نسیم بانو محمد شاہ ایک مرتبہ مل جل کر عظمت آل محمد پر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد المصطفى. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وعطشهم وسخاوتهم وشجاعتهم من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع کرتا ہوں اس مالک حقیقی کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جس کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے
جس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے، جو اپنے بندوں کو ہر حال میں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سلاتا بھی ہے، جگاتا بھی ہے، جو اپنے بندوں پر ہمیشہ نظر کرم بنائے رکھتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ میرا مسلمان ہے، مومن ہے، غیر مسلمان ہے، کافر ہے، فاسق ہے، نہیں دیکھتا۔ اس کی رحمت، اس کا کرم ہر ایک پر برابر سے جاری و ساری رہتا ہے، مگر یہ حضرت انسان ہے کہ جو ہمیشہ سے خدا کو بلاتا ہوا آیا ہے، اور اگر اس کی کریم اور اس کی رحمانیت کو دیکھنا ہے تو 950 سال شداد خدا بنا رہا۔ یہ 950 سال تک جو خدا بنا رہا ہے، یہ کس کی وجہ سے؟ یہ پروردگار نے اسے مہلت دی، اور یہ 450 سال جو فرعون خدا بنا رہا اور کہتا رہا انا ربکم الاعلی، یہ کس نے اسے مہلت دی؟ یہ پروردگار عالم تھا کہ جس نے ایسے افراد کو مہلت دی ہے۔ لہذا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر انسان پر گناہ کرنے کے بعد پریشانی نہیں آ رہی ہے، مصیبت نہیں آ رہی ہے، کوئی ایسی چیز اس پر ظاہری طور پر نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ پریشان ہے، تو زیادہ اسے فکر مند ہونا چاہیے، اسے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ تو مولا سے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا اس وجہ سے چونکہ اللہ کبھی کبھی نعمتیں دے کر انسان کو ان نعمتوں میں اتنا غرق کر دیتا ہے کہ وہ خدا کو فراموش کر دیتا ہے اور دنیا ہی میں غرق ہو جاتا ہے۔ بہرحال بادرود درود و سلام ہو ذات محمد و آل محمد پر۔ جن کا ذکر ہمیں پھر سے کرنے کا موقع ملا، یا یہ کہا جائے کہ ہم امیروں کو پھر سے امیر کائنات کا ذکر کرنے کا موقع ملا۔ کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہم نے یہ اشتباہاً کہہ دیا امیروں کو، اشتباہ نہیں کہا بلکہ عمدن کہا، اور اگر دلیل نہ دوں تو آپ بات نہ مانیے گا۔ مولا کائنات کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، اپنے فقر و فاقے کا شکوہ کرتا ہے، کہتا مولا میں غریب ہوں، میں پریشان حال ہوں، میں نادار ہوں، مال دنیا میں میرے پاس کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ تو غریب نہیں ہے، تو امیر ہے، تو امیر ہے۔ کہا مولا میں امیر نہیں ہوں، کہ نہیں تو امیر ہے۔ یہ شخص سوچتا ہے کہ شاید بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب مالداری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو انسان پیسے رکھ کے بھول جاتا ہے۔ تو یہ شخص بھی سوچ رہا تھا شاید میں کچھ پیسہ رکھ کر بھول گیا ہوں جس کی طرف مولا مجھے متوجہ کر رہے ہیں۔ تو کہتا مولا میں نے اپنے ذہن کو دوڑا کر دیکھ لیا، لیکن ایسا نہ پایا کہ جہاں پر کہیں میں نے کوئی پیسہ رکھا ہو، لیکن چونکہ آپ مولا کائنات ہیں اور آپ غیب کا بھی علم رکھتے ہیں، لہذا آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرے پاس شاید کوئی شے موجود ہو۔ لہذا مولا نے فرمایا کہ نہیں، میں تیرے سے مال دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مولا پھر کس دولت کی بات کر رہے ہیں، کس امیری کی بات کر رہے ہیں؟ کہا میں اس امیری کی بات کر رہا ہوں کہ جو تیرے دل میں پائی جاتی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ تیرے دل میں کیا ہماری محبت پائی جاتی ہے؟ تیرے دل میں ہماری محبت پائی جاتی ہے؟ تو کہتا ہے ہاں مولا، میرے دل میں آپ کی محبت پائی جاتی ہے۔ تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر تیرے دل میں ہماری محبت پائی جاتی ہے، اگر تیرے دل میں ہماری محبت پائی جاتی ہے تو تو غریب کیسے ہو گیا؟ تو دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان ہے۔ صلوات پڑھ محمد والے محمد پر۔ وہ جہاں میں غریب کیسے ہو، وہ جہاں میں غریب کیسے ہو جس کا مولا امیر ہوتا ہے، جس کا مولا امیر ہوتا ہے۔ بہرحال علی کا چاہنے والا غریب نہیں ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا مولا امیر ہے۔ پھر مولا نے اس سے کہا کہ تیرے دل میں جو ہماری محبت ہے کیا تو اسے بیچے گا؟ تو کہتا ہے مولا اگر پوری دنیا کی دولتیں ہمیں دے دی جائے اور پھر کہا جائے کہ ہماری اس محبت کو بیچ دو
تو میں ہرگز آپ کی محبت کو نہیں بیچوں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ علی والا ایسا ہوا کرتا ہے کہ اگر ساری دنیا کی دولتیں دی جائیں، اب ذرا ایران کو دیکھیے، ایران کو ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کیا بات ہے ایران جھکتا کیوں نہیں ہے، کیا بات ہے ایران ہر ایک کے سامنے سر کیوں نہیں جھکاتا ہے، کیوں ڈٹر کھڑا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ علی کا چاہنے والا ہے، وہ علی کا چاہنے والا ہے، اور علی کا چاہنے والا کچھ بھی ہو جائے ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اس لیے کہ مولا فرما گئے ہیں کہ تمہیں چاہیے کونوا للظالم ختما، کہ ظالم سے کیا رکھو؟ دشمنی رکھو، اور مظلوم اونا، اور مظلوم کے اون و مددگار رہو۔ تو جو علی والا ہوگا وہ ہر مقام پر، ہر جگہ پر، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ انڈیا کے شیعہ ہو، چاہے وہ کہیں کے بھی علی والے ہوں، وہ ہمیشہ ظلم کے خلاف ہوں گے، ظالم کے مقابل میں کھڑے ہوں گے، تو مظلوم کے ساتھی ہوں گے، مظلوم کے مددگار ہوں گے۔ بہرحال عزیزان محترم، میرا موضوع یہ نہیں ہے، اس لیے بات نہیں چلے جائے گی۔ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کی سورہ ملک کی پہلی آیت ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے دست قدرت میں، جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں کیا ہے؟ ملک ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی خدا ہے جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے، اسی کے قدرت میں سب کچھ ہے، ہر چیز ہے، ہر شے اس کی قدرت میں۔ آپ کا یہاں آنا یہ اس کی قدرت میں تھا، آپ خود نہیں آئے ہیں بھائی، آپ کو طاقت عطا کی خدا نے، تب آپ یہاں پر آئے ہیں، ورنہ آپ ہرگز نہ آتے۔ یہی وجہ ہے شاید صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کو سلام کرنا، اس لیے کہ اس کی وجہ تم نہیں ہو، اس کی وجہ تمہاری والدہ ہے۔ اور امام فرماتے ہیں اس لیے سلام کرنا، اس لیے چونکہ رسول نے فرمایا کہ علی سے وہ محبت کرے گا جو حلالی ہو، جن کی ماں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہے۔ لہذا یہ تمہاری ماں کا کرم ہے کہ تمہیں ایسی تربیت دی ہے کہ تمہیں مولا کا، اہل بیت کا چاہنے والا بنایا۔ ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، یہ تھوڑی سی بے ربط بات ہے، یعنی بے ربط یہ کہ اس موضوع سے، لیکن چونکہ عورت کی میں ایک یعنی محبت اہل بیت کی عظمت کو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس میں شامل ہے عورت کا کردار، تو اسی لیے میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، کہا کہ مولا میری بیوی سے بالکل نہیں بن رہی ہے اور میں ہرگز اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، مولا اسے بھیج دیتے ہیں واپس۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آتا ہے، پھر یہی کہتا ہے مولا پھر اور جب تیسری بار جب آتا ہے تو پھر مولا اس سے پوچھتے ہیں ذرا یہ بتاؤ تمہارے بچے ہیں؟ کہاں بچے ہیں؟ کہا وہ بچے تمہاری طرح ہمارے چاہنے والے ہیں؟ کہتا ہے ہاں مولا آپ کے چاہنے والے ہیں۔ تو کہا کہ پھر ایک عورت سے تو کیا چاہتا ہے؟ تجھے اتنی پیاری نسل دے دی کہ جو ہماری چاہنے والی ہے، پھر ایک عورت سے تو کیا چاہتا ہے؟ آج انسان مثلا طرح طرح کی چیزیں سوچتا ہے۔ بہرحال میرا موضوع نہیں ہے اور شوہر اور بیوی، اس لیے میں اس کو بات کے لیے روک رہا ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں عظمت ہے اہل بیت کی، محبت کی عظمت۔ ایک عورت اگر بچوں کو محب اہل بیت بنا رہی ہے اور دیگر کچھ ایسی دنیاوی کچھ برائیاں مثلا تھوڑا دیر سے کھانا بناتی ہے، یہ کچھ نہیں ہے، اس نعمت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ بہرحال دوسری جو آیت ہے اس کی وہ یہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا،
ہم نے موت کو خلق کیا، ہم نے حیات کو خلق کیا. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ میں تم میں سے آزماؤں کون عمل کے میدان میں تم میں بہتر ہے، تم میں احسن ہے، تم میں اچھا ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور خدا وہ عزیز بھی ہے اور غفور بھی ہے، غفار ہے. یا قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے پہلے موت کو خلق کیا. موت ہے عدم، یعنی نہ ہونا. ٹھیک ہے. تو موت کو خلق کیا، پھر حیات کو خلق کیا. یہ بات جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. تو علماء نے کہا کہ موت کو خلق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انتقال موت کو خلق کیا. اور یہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آیا. کہا کہ اصل میں مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اپنے شہر کو چھوڑ کر کہیں جاتا ہے اور وہاں پر چند روز یا چند سال رہتا ہے اور اپنا وہاں پر زندگی بسر کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ جانتا ہے کہ میں کہیں بھی چلا جاؤں مجھے واپس پلٹ کر خنباد آنا ہے، تو وہ اپنے لیے خنباد میں مثلا گھر بناتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. بھائی وہ نہیں رہے گا، اس کے بچے رہیں گے، اس کی بیوی رہے گی، اس کے ماں باپ رہیں گے، اس کے رشتہ دار رہیں گے، بہرحال کوئی نہ کوئی رہے گا. لہذا اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ اپنے لیے ایک ایسا گھر بناتا ہے کہ جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے. تو ہر انسان کی یہ تدبیر ہوتی ہے کہ پہلے وہاں پر گھر بنایا جائے کہ جہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے. تو پروردگار عالم نے انسانوں کی فکر سے اپنے فکر کو ملاتے ہوئے ان کے ذہن کو، ان کے اذہان کو قریب کرنے کے لیے اور اپنی بات کو پہنچانے کے لیے کہا جس طریقے سے تم اپنے لیے پہلے اس گھر کا انتخاب کرتے ہو، اس گھر کو بنواتے ہو کہ جہاں پر تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اسی طریقے سے میں نے تمہارا انتظام اس والے گھر کا پہلے کر دیا ہے کہ جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. یہ دنیاوی زندگی مختصر ہے، 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، تو میں نے وہاں کا انتظام تمہارا پہلے کر دیا کہ جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. یا تو میں نے موت کو خلق کیا، اس لیے موت یعنی انتقال ہونا. روایت کہتی ہے موت، مثال دی ہے روایت میں کہ موت یعنی ایک پل سے دوسرے پل کی طرف پہنچ، ایک پل سے دوسرے سرے، یعنی ایک سرے سے دوسرے سرے کی طرف جانا. یا فلائی اوور کو انسان جب پار کرتا ہے تو ادھر سے ادھر جاتا ہے. تو موت کو اس طرح سے تعبیر کیا ہے، موت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ انتقال ہو جانا. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ہمارے یہاں خبر غم سنتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ منتقل ہو گیا، منتقل ہو گیا. لیکن حضرت محترم یہ ہمارے لیے شرف ہے محبان اہل بیت کے لیے کہ ایصال ثواب کا کانسیپٹ فقط محبان اہل بیت کے یہاں پایا جاتا ہے. صرف شیعان اہل بیت کے ہاں ایصال ثواب کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، ورنہ اور دیگر اقوام میں آپ دیکھیں مرنے والا مر جاتا ہے لیکن کوئی تصور نہیں پایا جاتا، کوئی تصور نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں باقاعدہ سے تصور پایا جاتا ہے. برادران کے آپ نے بہرحال جیسے کسی کی نماز رہ جائے کسی وجہ سے، بیماری میں کسی اور، تو اس کی نماز ادا کی جا سکتی ہے کسی کے ذریعے سے، بیٹا ادا کرے، بیٹی کو اوپر پڑھ دے. کسی کا انتقال ہوا مرد مومن کا تو بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ وہ اپنے باپ کی قضا نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، واجب احکام اس کے ادا کرے. ماں کی بھی بڑے بیٹے پر مستحب ہے، ماں کی بڑی نماز ہے، اس کے روزہ ہے، مستحب ہے بڑے بیٹے پر، واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے. لیکن کچھ مستحب عمل ایسے ہیں کہ جو واجب سے کہیں زیادہ نظر آتے ہیں، ان کی تشریح ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ واجب سے زیادہ ان کی اہمیت ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ماں کی نماز بڑے بیٹے پر مستحب ہے، لیکن جب اہمیت کی بات ہو رہی ہے، مرتبے کی بات ہو رہی ہے، تو ماں کی عظمت اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے کہ کہا جا رہا. آپ دیکھیں سب سے بڑی چیز اسلام میں کیا ہے، آپ دیکھیں جو حضرات سو گئے ہیں ان کے لیے صلوات پڑھ دیں. کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ ذکر معصومین میں
سکون پایا جاتا ہے، اور مجلس میں آ کر ذکر معصومین ہوتا ہے لہذا اس کو سن کر سکون ملتا ہے، اور انسان کو نیند جب بھی آتی ہے جب سکون ملتا ہے، لہذا جو سو رہا سے کوئی غلطی نہیں ہے۔ سلوات پر محمد والے محمد بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہرحال بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے جو یہ موت بنایا، موت اور حیات کو خلق کیا، تو موت پہلے خلق کی اور حیات بعد میں، اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تمہیں اس دنیا سے اس دنیا میں جانا ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے تمہارے لیے ہمیشہ والی ہے۔ اب جب یہ موت و حیات بنائی، میں عرض یہ کر رہا تھا والدہ کی عظمت کے بارے میں کہ والد کی ماں اور باپ میں ماں کی عظمت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ماں کی عظمت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اتنی زیادہ اہمیت پائی جاتی ہے ماں کی۔ آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ جب اللہ نے دنیا میں آپ دیکھیں جب رشتے بنائے تو ہر رشتے کا نام جب لیا گیا ہے تو اس میں مذکر کا نام پہلے ہے اور مؤنث کا نام بعد میں، بھائی بہن، شوہر زوجہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ جتنے بھی رشتے تصور کر سکتے ہیں، چچا چچی، ماما مامی، ٹھیک ہے، لیکن کہیں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا باپ ماں۔ جب ماں اور باپ کے رشتے کا ذکر کرنا ہوا تو یہی کہا گیا ماں اور باپ، ماں اور باپ۔ تو اس سے بھی آپ اہمیت لگا سکتے ہیں کہ ماں کی عظمت اللہ نے کس طرح سے رکھی ہے۔ روایت کہتی ہے پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر تم مستحب نماز پڑھ رہے ہو، مستحب نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے والد تمہیں آواز دے دیں تو تم غور مت کرنا، نماز پڑھنا اس کے بعد صاحب، لیکن اگر والدہ آواز دے دے تو نماز توڑ دو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے نماز، کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اگر یہ قبول تو سب قبول، ان ردت ما سوا، ان قبلت ما سوا، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، یہ قبول ہو گئی تو تمام اعمال قبول۔ بہرحال مجھے آپ تک سنی ہوئی باتیں ہیں تو لہٰذا میں اس دلی پڑھ رہا ہوں۔ تو اتنی عظمتوں والی نماز، لیکن اگر ماں بلائے، نماز کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی نماز ہے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ ماں کی کتنی عظمت پائی جاتی ہے، کتنی اہمیت پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ماں باپ کو آپ نے ناراض کیا تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ماں کو ہرگز ناراض نہ کریں، ہرگز ناراض کریں۔ بہرحال واقعات اس میں بہت سارے پائے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ یہ پایا جاتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے پیغمبر کی خدمت میں، تو پیغمبر سے کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بہت بڑے بڑے، اور میں بہت بڑا گنہگار ہوں، کوئی عمل بتا دیجیے۔ کہا تمہارے والد زندہ ہے؟ کہا۔ کہا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ کہ نہیں۔ تو کہا کہ جاؤ بس، اب تمہارا ویسے تو کچھ نہیں ہو سکتا، استغفار کرو تم۔ اور جب وہ چلا جاتا ہے تو اپنے اصحاب سے کہتا ہے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ کہا کہ یا رسول اللہ اگر ماں زندہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ کہا اگر اس کی ماں زندہ ہوتی اور یہ اپنی ماں سے کہتا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے تو اللہ اس کی ماں کی دعا کی وجہ سے اسے بخش دیتا۔ لیکن کیا ماں صرف اور صرف زندگی میں دعا کرتی ہے؟ نہیں عزیزو، ماں اس دنیا سے جانے کے بعد بھی دعا کرتی ہے۔ لہذا روایات میں ملتا ہے کہ جب بھی تم ہماری محبت کو اپنے دل میں محسوس کرو تو اپنی ماں کو سلام کرو۔ اسی طرح سے واقعہ ملتا ہے اور آتا ہے ایک شخص، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، میں غربت میں ہوں، میں غریب ہوں، پریشان ہوں،
تو لہذا میرے لیے دعا کر دیجیے. مولانا رسول نے فرمایا, یہ بھی رسول کے زمانے کے بات ہے, فرمایا کہ جاؤ اپنی ماں کے پاس, اس سے کہو کہ دعا کرے تمہارے لیے. یہ سب واقعہ چونکہ سنے ہوئے ہیں آپ کے, تو لہذا میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں صرف یہ عظمت ماں کو بتانے کے لیے. کہا کہ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ. اس نے کہا کہ میری ماں کا تو انتقال ہو چکا ہے. کہا کہ جاؤ قبر پہ چلے جاؤ. کہا کہ قبر تو مجھے معلوم بھی نہیں ہے. قبر مجھے معلوم نہیں ہے, اس لیے کہ جب میری ماں کا انتقال ہوا تو میں بہت چھوٹا تھا. تو کہا کہ ٹھیک ہے, تم گھر کے کمرے میں بیٹھ کر نشان قبر بناؤ, اور بنانے کے بعد تصور کرو کہ یہ میری ماں کی قبر ہے, اور دعا کرو کہ اے میری والدہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری مشکلات حل ہو جائیں. انشاءاللہ تمہاری ماں تمہاری بات کو سنے گی اور وہاں سے تمہارے لیے دعا کرے گی. اس طرح سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اصل تک پہنچنا ممکن نہ ہو, اگر اصل تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو شبیہ بنا کر اس تک پہنچ جاؤ. لہذا ہم جگہ جگہ پر یہ جو روزے امام حسین بناتے ہیں, شبیہ روزے امام حسین بناتے ہیں, جس وجہ سے بناتے ہیں چونکہ ہمارا اصل تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, لہذا ہم شبیہ بناتے ہیں. لہذا ہم شبیہ بناتے ہیں. اور میں ہندوستان میں جگہ جگہ جانے کے بعد جب میں نے دیکھا تو ہر جگہ پر مجھے ذریعہ امام حسین ملی, مجھے کربلا کی شبیہ ملی, مجھے امام رضا کے روزے کی شبیہ ملی, مجھے تمام جگہ ائمہ معصومین کے روزوں کی شبیہ ملی. لیکن میں جگہ جگہ جانے کے بعد میں نے ہر جگہ دیکھا کہیں بھی مجھے باغ فدق کی کوئی شبیہ نہیں ملی. باغ فدق کی کوئی شبیہ نہیں ملی. ایک بہت اچھی بات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, انشاءاللہ محفوظ ہوں گے. باغ فدق کی کوئی شبیہ نہیں ملی. میں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے کہ باغ فدق کی شبیہ کیوں نہیں بناتے آپ؟ کہا باغ فدق کی شبیہ ہم نہیں بنائیں گے. ہم نے کہا بھائی ہم تو شبیہ بناتے ہیں. کہا کہ کیوں بناتے ہو؟ کہا چونکہ ہم کربلا نہیں جا سکتے ہیں اس وقت, لہذا تصور کرتے ہیں اور ذریعہ امام حسین کا قصد کرتے ہیں اس کو سوچ کر, لہذا اللہ ہمیں وہیں پہنچا دیتا ہے جہاں ہمارا مقصد ہوتا ہے. لہذا ہمارا مقصد چونکہ اصل تک پہنچنا ہے, اصل کو چھپانا نہیں ہے, لہذا ہم شبیہ بناتے ہیں. تو جواب یہ آتا ہے چونکہ ہمارا مقصد اصل تک پہنچنا نہیں ہے بلکہ اصل کو چھپانا ہے, لہذا ہم شبیہ نہیں بناتے. لہذا شبیہ بنانے سے انہیں مشکل ہوتی ہے کہ جو اصل تک پہنچنا نہیں چاہتے, جو اصل چھپانا چاہتے ہیں, جو اصل کو بتانا چاہتے ہیں, جو اصل تک پہنچنا چاہتے ہیں, وہ شبیہ بنا کر اصل تک پہنچ جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. موت اور حیات کو بدل دیا. لہذا انسان جب تک والدین زندہ ہیں تو ان کی عظمت کو پہچانے, ان کی اہمیت کو پہچانے. سورہ مریم کی آیت ہے, آیت نمبر 32, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. یہ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے کی آیت میں ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب عطا کی ہے, میں ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ میں, پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے برم بے والدتی, کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا تھا, نیکی کرنے والا. اے پروردگار تو نے مجھے جبارن شقیہ, یعنی ایسا نہیں بنایا کہ جو اپنی ماں سے کے ساتھ نیکی نہ کرے, بلکہ وہ جو اپنی والدہ کے ساتھ, والدہ یعنی ماں کا لفظ. اب کسی بھی جگہ چلے جائیں, ہر چیز کی اصل کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے. ہر چیز, دنیا میں بات کر رہا ہوں, آسمان پہ نام کی بات نہیں کر رہا, محبوبہ کی بات نہیں ہو رہی, لیکن دنیا میں آپ دیکھیں ہر چیز کی ابتدا ماں سے ہوتی. جناب عیسیٰ کی بھی ماں تھی, تو ماں اس سرے کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں کامیابی تک پہنچتا ہے. اور یہ وہ ماں ہے کہ جس کو اللہ نے مظہر صفات خدا بنایا ہے.
ماں اتنی رحم کرنے والی ہوتی ہے، اتنا رحم کرتی ہے کہ اگر ساری دنیا ناراض ہو جائے ماں پھر بھی ناراض نہیں ہوتی۔ ایک بچہ اگر بہت شرارتی ہو باپ کو غصہ آ جائے گا، لیکن ماں کہے گی نہیں آج میرا بچہ۔ کیا کہا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ یہاں پر بھی جناب سے کہہ رہے ہیں کہ میرا اے اللہ تو نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا بنایا ہے۔ یہ ماں کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ایک بچہ بڑے ہونے کے بعد اپنی ماں کو وہ کپڑے نہیں بنا سکتا، اچھے سے اچھے کپڑے بنا سکتا ہے؟ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو بہترین لباس اپنی ماں کو پہنا سکتا ہے، بہترین حالت میں رکھ سکتا ہے، بہترین غذا کھلا سکتا ہے، بہترین گھر جو ہے اس کو دے سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے والدہ کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو۔ ذکر آیت میں وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہا کہ جب تم اپنی ماں کا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ تمہاری ماں نے تمہیں اچھے کپڑے پہنائے تم اس سے اچھے کپڑے پہنا دو، یہ معلوم ہو جائے کہ تمہاری ماں نے تمہیں اچھی غذا کھلائی تم اس سے اچھی غذا کھلا دو، یہ معلوم ہو جائے کہ تمہاری ماں نے اچھے گھر میں رکھا، ہو سکتا ہے تم اچھے اچھے گھر میں رکھ دو۔ لیکن اذان محترم جتنا بھی تم سوچو گے کہیں نہ کہیں جا کر تمہیں محسوس ہوگا کہ تم اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے جتنی زحمات تمہاری ماں نے اٹھائی۔ وہ کیسے؟ کہا کہ ممکن ہے کہ تم اپنے گھر میں چھوٹے ہو، تمہارا بھائی بڑا ہے، 1 سال کا بڑا، تم اپنے بھائی سے پوچھو گے کہے گا مجھے تو یاد ہی نہیں۔ مثلا تمہاری بہن بڑی تھی تو تم اپنی بہن سے پوچھو گے تو وہ چند باتیں اپنی ماں کے بارے میں بتا دے گی تمہیں۔ اگر پوچھنا چاہو کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ماں کے ساتھ احسان کروں، نیکی کروں جیسے کہ انہوں نے کیا، چونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پروردگار ویسے ہی رحم کر جیسے کہ انہوں نے کیا۔ تو ویسا رحم کیسے ہوگا؟ تو مجھے معلوم ہونا چاہیے نا۔ اب باپ کے پاس گیا، والد گرامی آپ بتا دیجئے، آپ نے تو دیکھا ہوگا۔ کہاں میں نے دیکھا، لیکن چونکہ میں تو اتنا زیادہ تھکا رہتا تھا، تھوڑی بہت دیر کے بعد میں تو آرام کرنے چلے جایا کرتا تھا، تو تھوڑی چیز ہو سکتا ہے والد آپ کو بتا دیں، یہ رات کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے والد آپ کو بتا دیں، کسی روز جاگ جائیں والد تو انہیں معلوم ہو جائے کہ ایک ماں کتنی زحمت اٹھاتی ہے پوری رات میں، لیکن کہا کہ دن میں تمہیں موجود نہیں ہوتا تھا۔ تو اب یہ کون بتائے کہ ماں نے کتنی خدمت کی ہے اور کتنی زحمتیں ہمارے لیے اٹھائی ہیں کہ ہم اگر کھانا کسی چیز کبھی ہم نے کئی بار ایک بار میں کئی بار روٹی کر دی، کئی بار ہمیں دودھ کی ضرورت پڑ رہی ہے، کئی بار ہمیں کپڑے بدلوانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ جب ذرا سے بڑے ہو گئے تو ہمارے اتنے چھوٹے میں، چونکہ ہمارے بچہ ہے چھوٹا، بچی بھی ہے، چھوٹا بچہ بھی ہے، اتنا نخرے ہوتے ہیں بچے کے، بنوا لیا کھانا اور اس کو بنوانے کے بعد کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، اب یہ نہیں کھانا دوسری چیز کھانی ہے۔ تو یہ بچے یہ اتنی بار یا کتنی بار ماں نے کیا کیا زحمتیں کی ہیں بچے کے لیے، یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ ماں کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں علماء، یہ کہتے ہیں کہ ماں وہ شخصیت ہے کہ جس کو پوری زندگی میں کبھی بھی آرام نہیں ملتا ہے، کبھی بھی آرام نہیں ملتا۔ میں نے اس سے پہلے بھی شاید پڑھا تھا اس بات کو کہ ماں کو پوری زندگی میں کبھی بھی آرام نہیں ملتا ہے، بس جب وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہے تب جا کے قبر میں تھوڑا آرام ملتا ہے۔ پوری زندگی عورت کو اللہ نے نعمت سے واقعہ خدا ہمارے والدین کو، خصوصاً ہمارے والدہ کو سلامت رکھے۔ آدمی سمجھ نہیں سکتا ہے کہ عظمت کو، واقعہ یہ سوچنے کی، غور کرنے کی بات ہے۔ میں تو مجھے ایک وقت میں 2 کام بتا دیں آپ تو میں کر نہیں سکتا ہوں۔ اس سے کہیں گا آپ ملی سے پڑھیے، آپ جو ہے نوحہ پڑھ دیجیے، آپ یہ بھی پڑھ دیجیے، میں بھٹک جاؤں گا ایک میں سے کسی ایک پہ۔ اور پریکٹس کرنے کے بعد یہ سب انسان کے اندر وہ آتا ہے، کیا کہتے ہیں، مہارت آتی ہے۔ لیکن ایک عورت ادھر کھانا بنا رہی ہے، ادھر بچے کو سنبھال رکھا ہے، ادھر جو ہے گھر والوں کو دیکھ رہی ہے، کبھی والدین کو دیکھ رہی ہے، کبھی
اس کے دیور کو دیکھ رہی ہے, کبھی بھابھی کو دیکھ رہی ہے, کبھی کسی کو, اور طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانی اٹھا کر اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک نئے گھر میں جاتی ہے, اور اس کے جانے کے بعد بھی اگر بعض افراد اس عورت کی قدر نہ کرے تو لعنت ہے ایسے لوگوں پر, ایسے لوگوں پر. واقعی قدر کرنی چاہیے کہ جو ایسے بچوں کو پال کے دے رہی ہے کہ جو محب اہل بیت بن رہے ہیں. انسان میں مادہ درگزر ہونا چاہیے, انسان کو لیٹ گو کرنے کی عادت ہونی چاہیے. میں نے ایک مثال دی تھی ابھی مسجد جامع مسجد میں نے کہا کہ ایک شخص سے ہماری میٹنگ فکس ہوئی اور اس نے ہمیں بزنس کے لیے بلایا, کہا کہ آپ سے بزنسی گفتگو کرنی ہے. حالانکہ جو شخص بلا رہا تھا ہمیں نہ تو ہمارے مذہب کا ہے, نہ ہمارے دین کا ہے, نہ ہماری فکر اس سے ملتی ہے, بد اخلاق ہے, بدتمیز ہے, بد کردار ہے, شرابی ہے, کبابی, ہر طرح کا ہے دنیاوی اس میں پایا جاتا ہے جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں. لیکن چونکہ بزنسی میٹنگ ہے, بزنس والی میٹنگ, تجارتی میٹنگ ہے, لہذا ہم گئے. اس نے کہا 11 بجے آنا, اس نے کہا 11 بجے آنا. ہم 11 کے بجائے 10 ہی بجے پہنچ گئے, اگرچہ ہم مجلس میں دیر سے آئے. صلوات پر محمد پر دیکھیں, میرا کام جو ہے مجلس پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ذہنوں کو جھنجھوڑنا ہے. مجلس تو میں بہت الحمدللہ, خدا کا شکر مجلس میں ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں کہ 2 منٹ میں آپ کو معراج کرا سکتا ہوں فضائل اہل بیت کے ذریعے 2 منٹ. لیکن چونکہ ماں کی سارے صاحب مجلس ہے, میں چاہتا ہوں کہ کوئی میسج آپ تک پہنچ جائے. اگر ایک بندے کو بھی احساس ہو گیا کہ ہاں مولانا صحیح کہا ہے اور وہ اس پر عمل کرنے لگے تو یہ مجلس کامیاب ہے. ہر وہ مجلس کامیاب نہیں جس میں شور مچتا ہے اور بعد میں پوچھا جائے کیا پڑھا تو پتہ نہیں, کیا بات ہے مجلس پتہ ہی نہیں. بہرحال عرض خدمت یہ ہے کہ ہم 10 بجے پہنچ گئے اور جب وہاں پہنچے دیکھا کہ وہ آیا ہی نہیں. وہ آ رہا ہے 12 بجے. غصہ آ رہا تھا اس کے اوپر, لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں, جیسے کہ بزنس خراب ہو جائے گا, بزنس بنانا ہے, ابھی تو بنا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کی تمام غلطیوں پر پردہ ڈالا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس سے بزنس کرنا ہے, لیکن جس سے ہمارا اتنا قریبی رشتہ ہے کہ جو دن رات ہماری خدمت کرتی ہے. اب وہ الگ الگ رشتوں میں ہے, کبھی وہ ماں ہو سکتی ہے, کبھی وہ بہن ہو سکتی ہے, کبھی وہ بیوی ہو سکتی ہے, کبھی وہ بیٹی ہو سکتی ہے. ہر رشتہ الگ الگ اہمیت رکھتا ہے اور آپ کو ہر رشتے کی اہمیت کرنی چاہیے, اس کو اہمیت دینی چاہیے, احترام کرنا چاہیے. چاہے وہ بہن ہے, چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے, چاہے وہ آپ کی ماں ہے, چاہے وہ آپ کی بیوی ہے, ہر رشتے کا احترام کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہی وہ ہے کہ جن کے ذریعے سے نسل اہل بیت, جس کے ذریعے سے اہل بیت کے چاہنے والے آگے بڑھے. میں جب نکاح پڑھا جاتا ہے, کیا پڑھا جاتا ہے؟ تناکحوا وتناسلوا تکثروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ ولو بالسقط. میں فخر و مباحات کروں گا دوسری امتوں پر. تم کیا کرو؟ نکاح کرو, شادی کرو, اور کیا کرو؟ یہ نسل کو آگے بڑھاؤ. ٹھیک ہے, اور یہاں تک کہا کہ ولو بالسقط, جو بچہ ساقط ہو جاتا ہے, ضائع ہو جاتا ہے, مس کیریج ہو جاتا ہے, اس کے ذریعے سے بھی میں دوسری امتوں پر فخر و مباحات کر رہا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ رسول اسلام فرما رہے ہیں. کیا بتانا چاہ رہے ہیں رسول؟ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عورت کسی بھی رشتے میں ہو, عورت کسی بھی رشتے میں ہو, عورت محترم ہے, محترم ہے. لیکن اللہ نے محترم, جب تک عورت کی شادی نہیں ہوتی ہے اس کا مرتبہ برابر ہے. مرد عورت دونوں برابر, بھائی ہے, بہن ہے, دونوں برابر, تب تک شادی نہیں ہو رہی ہے. لیکن جہاں شادی ہوئی, اب اس کا ولی, اب تک تو ماں باپ اور دادا ولی تھے, لیکن جیسے ہی شادی ہوئی تو اب اس کا ولی کون قرار پائے گا؟ اس کا شوہر. اس ایسی ہی ایک شخص نے مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ عظمت عورت کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولا سے عورت شکوہ کرتی ہے, کہتی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہمیں جو ہے ایک مرد کی
اطاعت کا حکم دے رکھا ہے، اس کو ہمارا ولی بنا دیا۔ مولا مسکرائے، کہا کہ یہ بتاؤ تمہاری شادی، وہ تمہارے بچے ہیں؟ ہاں ہاں بچے ہیں۔ کتنے بچے؟ کا 2 بچے۔ کہا کہ تمہیں یہ برا لگتا ہے کہ تم کوئی ایک مرد تمہارا ولی قرار پائے، جبکہ تمہارے گھر میں تمہارے 2 بچے ہیں جن کی تم ولی ہو؟ یعنی تمہیں ایک مرد کا احترام کرنا پڑ رہا ہے اور گھر میں 2 مرد ایسے ہیں جو تمہارا احترام کر رہے ہیں۔ اور یہ عظمت کیا کم ہوگی کہ وہ جو گھر میں بچے ہیں ان کی جنت تمہارے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اللہ نے زیادہ محترم تمہیں رکھا ہے یہ وقت کو۔ تو مسکرائے، کہا مولا آپ نے میرا، کہا کبھی کبھی ہوتا ہے، ہم لوگ جب بولتے ہیں عام الفاظ میں، کبھی کوئی آتا ہے کہتا آپ نے میرا گھر بچا لیا، کیونکہ آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر توڑ لیتا ہے۔ تو بہرحال مولانا نے اس طرح سے سمجھایا۔ تو ایک عورت، اس میں بھی خاص کر کے ماں کی عظمت واقعا جو پہچان لے گا، تو آپ دیکھیں کتنی عظمت ہے والدہ کی۔ کیونکہ میں مذاہب کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، تو اس لیے عادت کو عرض کرتا ہے کہ مولائے کائنات کی والدہ کا انتقال ہوا، فاطمہ بنت اسد۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، رسول خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ رسول اسلام فرماتے ہیں اے علی، وہ صرف تمہاری ماں نہیں تھی، وہ میری بھی ماں ہے، اس لیے کہ میری ماں کے بعد انہوں نے میرا ایسا خیال رکھا جیسے کہ ماں خیال رکھتی ہے۔ اور پھر رسول اسلام، روایت یہ کہتی کہ صرف زندگی میں 3 جنازے ایسے ہیں کہ جن کے لیے رسول نے 70 تکبیریں پڑھی ہیں۔ ایک جعفر طیار کے لیے 40 تکبیر کہیں ہیں، 5 تکبیریں واجب، لیکن 40 تکبیریں پڑھی رسول نے۔ اور جناب حمزہ کے لیے 70 تکبیر پڑھی، اور فاطمہ بنت اسد کے لیے 70 تکبیر، 5 تکبیر واجب، اور کتنی تکبیر پڑھ رہے رسول؟ 70۔ اور پھر رسول نے خود کاندھا دیا، تشییع جنازہ کی، قبر کو سنوارا، قبر میں اترے، اور اترنے کے بعد پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ ادھر سوال و جواب ہوتا رہتا ہے، تو ایک مرحلہ جب آتا ہے تو بیوی خاموش ہو جاتی ہے، تو حضرت رسول آواز دیتے ہیں ابنوں کا امامی، ابنوں کا امامی، ابنوں کا امامی، کہو۔ کہا کہ پھر صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ میری چچی سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا رب کون ہے، تو چچی نے کہا اللہ ربی جل جلالہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور پھر میرے رسول میری رسالت سے گواہی مانگی تو میرا نام لیا کہ محمد، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور جب کہا کہ تمہارا امام کون ہے، تو وہ تھوڑا سا خاموش ہوئی، اور تو میں نے ان کو کہا کہ تمہارا امام تمہارا بیٹا ہے، تمہارا امام تمہارا بیٹا ہے، تمہارا امام تمہارا بیٹا ہے۔ تو میں یہاں پر رک کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس علی کی امام کا گزارا اس کی امامت کے بغیر، اس کے بیٹے کی امامت کے بغیر نہ ہوا، جب تک اقرار نہ کر لیا فاطمہ بنت اسد نے، مرحلہ آگے نہیں بڑھا، رسول کہتے رہے ابنوں کا امامی، ابنوں کا امامی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہنا ضروری ہے، بتانا ضروری ہے کہ تمہارا امام کون ہے، یہ معین کرنا ضروری ہے کہ تمہارا امام کون ہے۔ تو فاطمہ بنت اسد نے بتایا کہ میرا امام میرا بیٹا ہے۔ تو جس کا بیٹا خود امام ہو لیکن اقرار کرنا ضروری ہے، تو پھر ہم مسلمانوں کا گزارا بغیر علی کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اقرار نہ کیا جائے امام کی ولایت کا، تو پھر کیسے انسان کے تمام اعمال قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ ذرا محترم غور کریں، آپ غور کریں۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو جائے گی، لہٰذا میں اس کو چھوڑ دے رہا ہوں۔ یہ وہ ماں کی طرح انہوں نے سمجھا مولا علی کی ماں کو، اس لیے کہ کتنی شفقت اور اتنی محبت سے رسول کے ساتھ پیش آئی ہیں کہ رسول نے گریہ کیا، روئے، مولا علی روئے، یہ رو کر اپنی والدہ کو رخصت کیا۔ ہاں عزیزو، لیکن میں یہ کہوں گا کہ فاطمہ بنت اسد آپ بہت محترم ہیں،
کہ آپ کو خود رسول نے تشییع جنازہ کی اور آپ کے لیے تلقین پڑھی، لیکن ایک وہ بیٹی ہے کہ جسے فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں، کہ جس کی ماں نے وقت آخر یہ وصیت کی تھی کہ یا رسول اللہ، جس خدیجہ نے رسول سے کبھی کچھ نہیں مانگا، وہ رسول سے ایک وصیت کر رہے ہیں کہ اے میرے والی و وارث، اے رسول خدا، میری فاطمہ کا خیال رکھیے گا، دیکھیے اسے کوئی اذیت نہ ہو، اسے کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہاں دیکھیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد وفات رسول اسی فاطمہ پر کتنی طرح کی مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، ارے فاطمہ ہے اور ظالم کا تماچا ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے امام حسن سے پوچھا، جب فاطمہ کا جنازہ تیار ہو گیا، ارے بی بی کا جنازہ جب تیار ہوا تو کسی نے پوچھا کہ مولا، ہاں آپ کو ماں کا غم بہت دکھ دے رہا ہے، لیکن آپ اس قدر تڑپ تڑپ کر کیوں گریا کر رہے ہیں؟ جتنا فاطمہ کے جنازے پر، بی بی کے جنازے پر، شہزادی کے جنازے پر جتنا تڑپ تڑپ کر امام حسن رو رہے تھے، نہ حسین رو رہے تھے، نہ زینب اس طرح سے رو رہی تھی، نہ ام کلثوم اس طرح سے رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسن کہتے ہیں کہ اگر حسین اس منظر کو دیکھ لیتے کہ جو میں نے دیکھا، ارے حسین بھی تڑپ تڑپ کر روتے، ارے اگر زینب و کلثوم دیکھ لیتی تو وہ بھی تڑپ تڑپ کر روتی۔ تو مولا وہ کیا منظر دیکھا، کہاں مدینے کی ایک گلی تھی، ظالم کا تماچا میری ماں کے رخسار پر۔ بطول رو پڑی، فضا کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھے تماچے کھاتے ہوئے۔ اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے کہ اس کے سامنے اس کی ماں کو تماچا مارا جائے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ 3 جنازے ایسے گئے کہ جن کو جب غسل دیا گیا تو غسل دینے والا چیخ مار کر رویا۔ ایک میرے مولا سید سجاد کا جنازہ جب امام باقر غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کر روئے۔ چونکہ ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے، لہذا میں آخر میں بی بی کے مسائل پیش کروں گا۔ امام باقر چیخ مار کر روتے ہیں۔ ایک وہ جنازہ ہے کہ جو زندان شام میں حسین کی 3 سالہ بیٹی سکینہ، کہ جس کی غذا خون اور گوشت بن گیا تھا، جس کے کپڑے اس کے جسم سے چپکے ہوئے تھے، جب غسل دیا گیا، غسل دینے والا چیخ مار کر رویا کہ اس بچی کو کون سا مرض تھا؟ کہتے کوئی مرض نہیں تھا، ارے ظالم کا تازی آ رہا تھا اور سکینہ تھی، خون بہتا جاتا تھا، کرتا خون میں بے بس ہو کر جسم میں چپک جاتا تھا۔ تیسرا جنازہ کہ جب علی غسل دے رہے تھے، ابھی غسل سے پہلے مولا کائنات نے امام حسن اور امام حسین سے کہتے ہیں، اے بیٹا ذرا آہستے آہستے رونا، اس لیے کہ ماں کی وصیت پر عمل کرنا ہے، مدینے میں کسی کو خبر نہ ہو، لہذا اے میرے بچوں چیخ مار کر نہ رونا۔ اگر ماں کی فرقت میں تمہیں رونا آ جائے تو اپنی آستین منہ پر رکھ لینا تاکہ آواز کچھ کم ہو جائے۔ لیکن وہی علی جب غسل دے رہے تھے تو دوران غسل میں مولا چیخ مار کر رویا۔ کسی نے بعد میں مولا سے پوچھا تو آواز دی ہے، سلمان، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، رخسار نیلے ہو چکے تھے، لیکن فاطمہ نے
دیدار ہوا، ہر ایک کو بلایا گیا، اے زینب و کلثوم ماں سے رخصت ہو لو، اے حسن ماں سے رخصت ہو لو۔ اب حسین کو بلایا، ایک مرتبہ بات دی، اے بابا جب تک اب ماں نہ بلائیں گی حسین نہیں آئیں گے۔ ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، اے ابا میں تیرا غریب بیٹا، میں تیرا یتیم بیٹا، ارے یہ لفظ سننے سے بندے کفن ٹوٹے، آواز دی، آجا میرے حسین۔ ارے حسین دوڑ کر بھاگے، سینے سے لگ گئے، ملائکہ میں غلام بابا ہوا، اے علی حسین کو فاطمہ سے الگ کر لو ورنہ بھی قیامت ہو جائے گی۔ عجب رہی حسین نے آواز دی ہو، اماں آج بلا رہا ہوں لیکن جب سن ایک سڑی میں بلاؤں گا تو کربلا کے میدان میں آنا ہوگا۔ عجب رہی ماں نے آواز دی، اے میرے بیٹا حسین، ارے یہ ماں تیرے ساتھ ساتھ مدینے سے کو مکہ، مکہ سے کربلا، یہ تیرے ساتھ ساتھ ہوگی، تیرے ہم قدم رہے گی۔ اللہ علی القوم الظالمین وصیانهم الذین ظلموا ایام القریبین القریبون انا للہ وإنا إلیہ راجعون رضم لقضائه من لأمره۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی بات کو قبول فرما، ہم میں جو پریشان